فریضہ بھی انجام دیا جا رہا ہے اور انقلاب حسینی بھی آگے بڑھ رہا ہے۔ خالی یہ سوچ لینا کہ چوتھے امام بیمار تھے اور مظلوم تھے، بے شک بیمار بھی تھے، کربلا میں بیمار تھے اور مظلوم تو تھے، اس میں کوئی شک نہیں، مظلومی میں انکار نہیں، لیکن بیماری یا مظلومی ان کے کار ہدایت میں روک نہیں لگا رہی تھی۔ جو ان کی ڈیوٹیاں تھیں، جو ان کے فرائض تھے، جو ان کی ذمہ داریاں تھیں، وہ نہیں تھا کہ کوئی بیمار آدمی گھر میں لیٹا ہے اور خاموش ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ دیکھے، نہیں، بلکہ سلسلہ ہدایت جاری تھا۔ اور عزیزان گرامی، میں جب تاریخ کی انالیسس کرتا ہوں تو چیزیں میرے سامنے آنے لگتی ہیں، پھر اسی کو اٹھا کے مجلسوں میں پڑھ دیتا ہوں۔ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یزید کے زمانے میں جب حسین سے سوال بیعت اٹھا ہے تو امام کے ساتھ 72 آدمی آئے، یہ آپ نے ہمیشہ سنا۔ کچھ کو حضرت مدینے میں چھوڑ آئے تھے، مان لیجئے کچھ مدینے میں رہ گئے ہوں گے جن کو حضرت نے حکماً چھوڑ دیا تھا، کچھ مکے میں چھوٹ گئے تھے، کچھ لوگ قید میں تھے جیسے جناب مختار وغیرہ، یہ لوگ قید میں تھے، یہ آزاد نہیں تھے، چلیے کچھ قید میں ہوں گے، کچھ دور دراز دیہاتوں میں ہوں گے جن کو خبر نہ ہوگی۔ آپ ایک اندازہ لگائیے کہ شہادت حسین کے وقت 72 ساتھ تھے، کچھ مکے میں رہ گئے ہوں گے، کچھ مدینے میں رہ گئے ہوں گے، کچھ قید میں ہوں گے، کچھ ادھر ہوں گے، کچھ ادھر ہوں گے، تو 5000 6000 8000 سے زیادہ پورے عالم اسلام میں نہیں ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر لاکھوں کی تعداد میں ہوتے تو اس واقعے کے بعد ریوولٹ ہونا چاہیے تھا۔ یہ عقل میں کام کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے؟ اگر لاکھوں کی تعداد میں ہوتے تو اس واقعے کے بعد ریوولٹ ہونا چاہیے تھا، ہنگامے ہونا چاہیے تھے جگہ جگہ، دشمنان اہل بیت پہ حملے ہونا چاہیے تھے جگہ جگہ، یہ سب کچھ ہوا نہیں۔ تو اگر تعداد ہوتی تو یہ ہوتا کہ نہ ہوتا؟ ابھی یہ بھی نہیں تھا کہ اچانک کچھ ہو گیا، بھئی شہادت حسین اچانک ہو گئی نا، سیدانیاں تو سال بقید رہیں، تو سوال یہ غیرت اسلام کہاں مر گئی تھی کہ کسی کے نبی کی نواسیاں قید ہیں اور مسلمان بیٹھے ہیں گھر میں؟ ارے آپ سوچئے تو صحیح، یہ تمام چیزیں سوچنے کی ہیں، ایسے نہیں ہے کہ ہاں جو ہونا تھا ہو گیا۔ بے غیرتی کی انتہا ہے کہ رسول کی نواسیاں قید ہیں اور مسلمان تالیاں بجا رہے ہیں اور شہروں کی زینت کر رہے ہیں اور آئینہ بندی کر رہے ہیں اور سجا رہے ہیں۔ اس کے لیے آپ کیا سوچتے ہیں؟ اور اس کے تھوڑے دنوں کے بعد عبد الملک ابن مروان کے دور میں، بہت دن نہیں ہوئے اس کو، چند برس ہوئے بس، جب حجاج ابن یوسف گورنر ہوا، یہ ایک بہت ظالم کا نام ہے تاریخ میں، جس کے اوپر کئی لاکھ شیعوں کے قتل کا الزام ہے۔ عبد الملک کے زمانے میں 10 برس کے اندر جب حجاج ابن یوسف گورنر ہوا تو تاریخ لکھتی 80 ہزار شیعیان علی جیل میں تھے۔ تو سوال یہ ہے کہ 80 ہزار کہاں سے آ گئے جو جیل میں تھے؟ کبھی آپ نے تاریخ کے اس موڑ کو دیکھا کہ جب شہادت حسین ہوئی
جب تو 72 نکلے، اور جب مروان ابن عبد الملک کے اقتدار کا زمانہ آیا اور حجاج ابن یوسف گورنر ہوا تو 80,000 کے قریب لوگ جیل میں ہیں شیعیان علی. تو جو 80,000 جیل میں ہوں گے تو کم از کم 80,000 تو آزاد بھی ہوں گے، ان کے بچے، ان کی عورتیں، وہ تو آزاد ہوں گے، یا اور کچھ بوڑھے ہیں، کچھ تو آزاد ہوں گے. تو 80,000 اگر جیل میں تھے تو کم از کم 80,000 تو آزاد ہوں گے. تو 1.5 لاکھ سے اوپر تو یہی ہو گیا. یہ ایک ہی شیعہ اتنے کہاں سے پیدا ہو گئے؟ شہادت حسین کے وقت غائب کہاں تھے؟ اور شہادت حسین کے 10 برس کے اندر پیدا کہاں سے ہو گئے؟ تو عزیزان گرامی، یہ انقلاب حسینی تھا. مذہب جو ہے، عقیدہ جو ہے، وہ خاندانی چیز نہیں ہے کہ جس خاندان میں پیدا ہو گئے اسی میں ہے. نہیں، عقیدہ آدمی کا تبدیل ہوتا ہے، مذہب تبدیل ہوتا ہے، نظریات تبدیل ہوتے ہیں. یہ اتنے تعداد میں اس لیے پیدا ہو گئے کہ شہادت حسین نے جن ذہنوں کو جھنجھوڑا ان میں بہتوں کو ہدایت مل گئی اور وہ اہل بیت کے مسئلے کو سمجھ کے محب اہل بیت ہو گئے. اور یہ سربراہی جو کی ہے یہ چوتھے امام نے کی. یہ سربراہی جو فرمائی یہ چوتھے امام نے فرمائی. اور یہ کشتی جو چلی ہے یہ آنسوؤں میں چلی. عزیزان گرامی، ہر امام نے چوتھے امام کے بعد ماتم و مجلس کا حکم دیا، عزاداری کا حکم دیا، اور گریہ پر حسین کا حکم دیا کہ حسین پر رویا جائے اور حسین پر آنسو بہائے جائے. تھوڑے دنوں بعد حکومت اس بات کو سمجھ گئی کہ آنسوؤں کی کاٹ ہمیں گرا رہی ہے اور ہمیں نقصان پہنچ رہا ہے. چنانچہ انہوں نے فتوے دلوانا شروع کیے علماء سے کہ ذکر شہادت حسن و حسین حرام ہے. علماء سے فتوے دلوانا شروع کیے کہ ذکر شہادت حسن و حسین حرام ہے. یحرم علی الواعظ ذکر مقتل الحسن والحسین لأنہ یہیج علی بغض الصحابہ. یہ امام غزالی کا فتویٰ ہے کہ حرام ہے واعظ پر ذکر شہادت حسن و حسین کرنا، اس لیے کہ اس سے بغض صحابہ پیدا ہوتا ہے. سوال یہ ہے کہ جب ان سے کوئی مطلب نہیں تھا تو بغض پیدا کیا ہوتا ہے؟ جس سے کوئی مطلب نہ ہو اس کی عداوت پیدا کیا کو ہوتی ہے. لیکن اب لڑکیوں پر پابندی لگنے لگی کہ عزاداری نہ ہو، محرم نہ ہو، آنسو نہ گریں، ماتم نہ ہو، یا حسین نہ کہا جائے. لیکن یہ دنیا کی اکیلی تحریک ہے کہ جو مخالفت کے باوجود چلتی ہے. یہ عزاداری جو ہے اور یہ ماتم مجلس جو ہے اور یہ سینہ زنی جو ہے اور یہ علم اٹھانا، یہ سید سجاد کا مشن ہے، یہ شہزادی زینب کا مشن ہے. میں کھلی آنکھوں سے دنیا دیکھتا ہوں
اس لیے ہو سکتا ہے کہ مجھے کچھ چیزیں ایسی دکھائی دیتی ہوں جو دوسروں کو نہیں دکھائی دیتی ہیں۔ ابھی جب میں یہاں آیا صحن مسجد میں آنے میں ایک جگہ مجلس پڑھ کے آیا، دیر ہو گئی، تو یہاں مغرب کی نماز ہو چکی تھی، تو وہیں صحن میں نماز پڑھنے لگا مغرب۔ تو میں نے دیکھا بالکل اتنے سے بچے، بہت چھوٹے چھوٹے، اور وہ علم ہاؤس میں پاک کر کے لیے جا رہے ہیں، بہت چھوٹے چھوٹے، ابھی کی بات ہے، تھوڑی دیر پہلے۔ میں سمجھتا ہوں ان میں کوئی لڑکا بھی شاید 10 برس کا بھی نہ ہو۔ تو میرے دماغ میں ایک دم سے آیا کہ دیکھیے یہ کوئی ادھر کی تحریک ہے، ان کو نہ کسی نے سمجھایا ہے، نہ بجھایا ہے، نہ کچھ کیا ہے، یہ ہے۔ اب یہ لگے ہوئے ہیں، سمجھ لیے یہ پوری زندگی بھر کا ان کے اوپر نقش ہوتا چلا جا رہا ہے، بڑھاپے تک یہ عالم اٹھائیں گے، پاسداری کریں گے دنیا میں۔ آپ سوچئے کبھی اس کو کہ ایک چیز تو یہ ہے کہ محرم جو ہے، اس کو یہ سمجھ لیجئے یہ تہوار نہیں ہے، فیسٹیول کا جو ڈیفینیشن ہے وہ الگ ہے۔ محرم تہوار نہیں ہے، فیسٹیول نہیں ہے۔ فیسٹیول ہیں ہر قوم میں، ابھی کرسچن کا فیسٹیول آ رہا ہے، کرسمس، ہندوؤں کے ہوتے ہیں، دیوالی ہے، ہولی ہے، دسہرہ ہے، مسلمانوں میں بھی ہوتے ہیں، شرعی حیثیت اس کی جو بھی ہو وہ تو برائے نام رہ گئی، عید بقرعید ہوتی، لیکن ہر جگہ خوشی، مبارکباد، کانگریچولیشنز، گلے ملنا، انجوائمنٹ۔ محرم میں آنسو، گریہ، ماتم، سینہ زنی، اور عزیزان گرامی یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یہ جو بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ سماج ہے، سماج نہیں ہے، سماجی معاملہ نہیں ہے، اس لیے کہ سماج حالات کے بدلنے سے اور زمانے کے بدلنے سے بدلتا رہتا ہے۔ ہم نے اپنی زندگی میں، کیونکہ اللہ کرم سے زندگی میں حصہ ملا اچھا خاصا، لہذا ہم نے اپنی زندگی میں بڑے دور دیکھے۔ جس وقت ہندوستان تقسیم ہوا ہے اس وقت بھی ہم سمجھدار تھے، 1947 میں تو بچے تھے، مگر ایسے بچے نہیں تھے کہ بات سمجھ میں نہ آتی ہو۔ تو ہر ایک کی زبان بتا اب محرم کا کیا ہوگا، اب محرم کا کیا ہوگا۔ اس کے بعد جو محرم آیا تو اور زیادہ زوردار ہوا، جبکہ ملک تقسیم ہو گیا تھا، اور دوسری جگہوں پر جہاں زوردار نہیں ہوتا تھا، جب یہ لوگ وہاں پہنچے تو وہاں بھی زوردار ہونے لگا۔ تو یعنی ہر چیز میں کمزوری آئے، محرم میں اور زور بن گیا۔ اس کے بعد پھر تھوڑے دن اور گزرے، 52 میں ہمارے پاس یو پی میں لینڈ ابالیشن ہوا۔ تو ہمارے پاس یو پی میں عام طور سے زمینداری کا بیک گراؤنڈ شیعوں میں بہت تھا، زیادہ تر لوگ جو تھے وہ زمیندار تھے، جاگیردار تھے، نوابین تھے، یا چھوٹے موٹے زمیندار تھے، مگر بہرحال اچھے خاصے کھاتے پیتے لوگ۔ اور جب لینڈ ابالیشن ہو گیا، زمینیں سب کی چلی گئیں، تو سب بیچارے ظاہر ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو گئے۔ تو اب پھر یہ آواز آئی کہ اب محرم کا کیا ہوگا۔ اب ہم جوانی کی حدوں میں قدم رکھ رہے تھے، فوراً انجمنیں بن گئیں ہر شہر میں، ہر جگہ۔ ایک جگہ کوئی رئیس تھا وہ مجلس کرتا تھا، ادھر کوئی نواب تھے وہ مجلس کرتے تھے، کوئی راجہ تھے وہ مجلس کرتے تھے۔ اب ان کے حالات بگڑ گئے، پبلک میں ایک دم اتنا تیزی سے انجمنیں بنی ہیں، اور ذاکروں کا ایک طبقہ پیدا ہوا جس میں میں بھی ہوں، جو اب تک زندہ ہوں، کہ ہم لوگوں نے جا کے دیہاتوں قریب اتنی مجلسیں پڑھیں، معلومہ محرم کو اور عروج ہو گیا۔
جہاں ایک ذاکر جاتا تھا، مثلا کوئی نواب صاحب تھے، وہ پڑھواتے تھے، بلاتے تھے، ان کو پسند تھا کوئی ذاکر، وہ آتا تھا، پبلک پسند کرے یا نہ کرے۔ اب وہاں پر 10 ذاکر جانے لگے تھے، ان کا فلاں کو بلاؤ، فلاں کو بلاؤ، فلاں کو بلاؤ، وہ ایک کی مانوفلی نہیں رہ گیا معاملہ، بھائی سبھی مل کے بلا رہے ہیں، تو یہ بھی آ گئے، وہ بھی آ گئے، وہ بھی آ گئے، مجلسیں ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ مجلسیں یہ ہے، یہ رسم و رواج نہیں ہے، رسم و رواج حالات سے بدل جاتا ہے، یہ وہی ہے۔ اب رہ گیا یہ کہ ان کا نہیں، ہر جگہ کی عزاداری کی شکل الگ ہے، اور ہندوستان میں بھی کئی جگہوں پر، ممبئی میں اور طرح سے ہوتی ہے، لکھنؤ میں اور طرح سے ہوتی ہے، عراق جائیے تو وہاں اور طریقہ ہے، ایران جائیے تو وہاں اور طریقہ ہے، اور افریقہ جائیے تو وہاں اور طریقہ ہے۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ مہمان جب کسی گھر میں آتا ہے تو میزبان چاہتا ہے کہ اچھے سے اچھا فوڈ جو ہے وہ اس کو سرو کرے۔ آپ اسپرٹ پہچانیے کیا ہے۔ جب کسی گھر میں مہمان آتا ہے تو اچھا میزبان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ جو بہتر سے بہتر کھانا ہو وہ اپنے مہمان کے سامنے لگائے۔ اب عرب کے گھر میں جب مہمان آئے گا تو وہ کھانے کی کوالٹی اور ہوگی، اور ایرانی کے گھر میں جب مہمان آئے گا تو کھانا اور ہوگا، اور ہندوستانی کے گھر میں جب مہمان آئے گا تو کھانا اور ہوگا، افریقہ میں جب مہمان آئے گا تو کھانا اور ہوگا۔ سمجھے آپ؟ تو اب کہیں یہ کیا بات ہے صاحب، الگ الگ کھانے ہیں، الگ الگ ٹیسٹ ہیں، الگ الگ لوگ ہیں، الگ الگ زبانیں ہیں، الگ الگ کلچر ہیں، لہذا الگ الگ کھانے بھی ہیں، مگر اسپرٹ ایک ہے۔ دیکھیے غور کیجئے گا، اسپرٹ ایک ہے۔ اسپرٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا مہمان اچھے سے اچھا کھانا ہم پیش کریں مہمان کے آگے، یہ اسپرٹ ہے میزبان کی۔ اب وہ افریقہ میں کھایا جا رہا ہے تو کوکو پاکا کھلا رہے ہیں، یہاں کوئی نام بھی نہیں جانتا ہے کہ یہ کیا کہے گا اتر صاحب، وہاں چلو کباب کھلا رہے ہیں، وہاں جناب کوزی علی تمن ہے، لکھنؤ آئیے تو پلاؤ حاضر ہے۔ کیوں صاحب؟ دیکھیے کیا ہے، الگ الگ کھانے الگ الگ ہیں، ٹیسٹ الگ الگ ہیں، مزاج الگ الگ ہیں، لیکن اسپرٹ ایک ہے۔ اسپرٹ کیا ہے کہ مہمان کو اچھے سے اچھا کھانا سرو ہو۔ ایسے ہی عزیزان گرامی مسجدیں ہیں، جو عزاداری کی شکل ہے وہی مسجدوں کی شکل ہے۔ یہ بھی مسجد بنی ہوئی ہے، دلی میں بھی مسجد بنی ہوئی ہے، ایران میں بھی مسجدیں بنی ہوئی ہیں، عراق میں ہیں، مصر میں ہیں، ترکی میں ہیں، یورپ افریقہ میں بن رہی ہیں، آسٹریلیا میں ہم نے دیکھا مسجدیں، جہاں جہاں گئے دنیا میں، گلف میں، شکلیں الگ الگ ہیں، شکلیں الگ الگ ہیں، لیکن مسجد تو ہے اور نماز ہوتی ہے اس میں۔ تو عزیزان گرامی، عزاداری کا معاملہ یہ ہے کہ ہم حسین کی خدمت میں جو نظر پیش کرتے ہیں وہ اپنے مہمان کے لیے بہتر سے بہتر چیز پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب جہاں کا جو سماج ہو، جہاں کا جو طریقہ ہو، جہاں کا جو عنوان ہو، آپ اس پر اعتراض نہیں کر سکتے ہیں۔ ہاں، اسپرٹ ایک ہے، مسجدوں کی بنوٹ الگ ہے مگر ہر مسجد میں اللہ اکبر ہے، عزاداری کے طریقے الگ ہیں مگر ہر جگہ یا حسین ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ عزاداری اور یہ ماتم و مجلس یہ یادگار ہیں اس دکھیا ماں کی جس نے کہا تھا میرے بچے پر ہوئے گا کون، اور یہ یادگار ہے اس غمزدہ بہن کی جو سال بھر کے بعد جب قید سے چھوٹی تو کہا میں ابھی اپنے بھائی پر روئی نہیں ہوں، اور اس کے اندر اس غمزدہ یتیم بیٹی کی تمنا شامل ہے جو شام کے قید خانے میں گھٹ گھٹ کے مر گئی اور اپنے باپ کی صف اذان نہ بچھا سکی۔
اپنے باپ کا ماتم نہ کر سکے۔ ان مجلسوں میں عزیزان گرامی اس ماں کی آرزو بھی شامل ہے جس کے 4 جوان بیٹے تو مارے گئے مگر وہ کبھی اپنے بیٹوں پر روئی نہیں۔ جب روئیں حسین پر روئیں، کہا تمہاری رونے والی ماں زندہ ہے، میں اس پر روں گی جس کی ماں نہیں ہے۔ یہ کہہ کے نعرہ مارا واہ حسینہ، اور در و دیوار سے رونے کی صدائیں بلند ہو گئی۔ عزیزان گرامی، آج چھٹی رات آ گئی، آدھے سے زیادہ ایام عزا ختم ہو گئے۔ ابھی کل کی بات ہے کہ حسین مہمان آئے تھے، ایام عزا ختم ہو گئے۔ سیدہ کے لال، ہم آپ پر دل بھر کے رو نہ سکے مولا، آپ کی عزاداری نہ کر سکے، آپ کا ماتم نہ کر سکے۔ 5ویں محرم تک اصحاب باوفا کا تذکرہ ہوتا ہے، 6 محرم سے بنی ہاشم کی شہادتیں بیان ہونے لگتی ہیں۔ ہائے فاطمہ کا گھر، ہائے سیدہ کا باغ۔ کیا خوب کسی شاعر نے کہا ہے کہ دشمن جو یزید ستم ایجاد ہوا، محبوب خدا کا باغ برباد ہوا۔ لکھا ہے کہ کربلا میں گھر زہرا کا، ایسا اجڑا کہ پھر نہ آباد۔ لکھا ہے کہ کربلا میں گھر زہرا کا، ایسا اجڑا کہ پھر نہ آباد ہوا۔ عزیزان گرامی، یہی وجہ ہے کہ چوتھے امام جب تک زندہ رہے، جب تک گریہ فرماتے رہے، جب کھانا سامنے آئے، جب روئے، واللہ قتل ابی جائن، خدا کی قسم میرا بابا بھوکا ذبح کر دیا گیا۔ جب پانی سامنے آئے، جب روئے، واللہ قتل ابی عطشان، خدا کی قسم میرا بابا پیاسا شہید کر دیا گیا۔ عزیزان گرامی، کسی نے اگر کبھی تسلی دی، تعزیت دی، تو دکھے ہوئے دل کو اور ٹھیس لگ گئی۔ امام کے چاہنے والے تھے منہال، حاضر خدمت ہو کے بہت دیر روئے، اور جب رونے میں افاقہ ہوا تو ہاتھ جوڑے، کہا یا ابن رسول اللہ صبر کیجئے، بھائی اتنا کہنا تھا کہ دل کو ٹھیس لگ گئی۔ کہا منہال تم تو ہمارے ہو، تم تو ہمارے ہو، تم نے بھی انصاف نہ کیا۔ منہال انصاف کرو، یعقوب کے 12 بیٹوں میں ایک کھو گیا، اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئی۔ ارے میں کیا کروں، میرے سامنے 18 بنی ہاشم جن کا مثل و نظیر عالم میں نہ تھا۔ شہید کر دیے گئے، عباس شہید ہوئے، علی اکبر شہید ہوئے، قاسم شہید ہوئے، زینب کے لاڈلے خون میں نہائے ہوئے آئے، مگر ماں اپنے بیٹوں پر نہیں روئی۔ اے بی بی زینب، اون و محمد کے لاشیں پر نہ نکلی، مگر جب علی اکبر کا جنازہ آ رہا تھا، زینب خیمے سے باہر نکل آئیں، آئے میرا بیٹا، آئے میرا علی اکبر، 18 برس کا میرا۔ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و شفیعنا ابی القاسم محمد وآل الطیبین الطاہرین المعصومین
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات بھیجنے محمد قرآن عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ یقیناً تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اور وہ صاحبان ایمان ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں جبکہ وہ رکوع کر رہے ہوتے ہیں۔ عزیزان محترم، میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات کل عرض کی کہ وہ کون سے حالات تھے جن میں ہمارے چوتھے امام نے تبلیغ کی، اور صرف یہ تصور کہ وہ بہت مظلوم تھے اور بیمار تھے اور ان کے خدمات کو بھلا دینا جو سلسلہ تھا ان کا، کہ انہوں نے وہ کام بھی انجام دیا جو بحیثیت نائب رسول ان کے ذمہ تھا اپنی دعاؤں کے ذریعے، اور اس انقلاب کی پشت پناہی بھی کی جو شہادت حسین نے دماغوں میں پیدا کیا تھا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اماموں کے ساتھ اماموں کی جو پیرلل دنیاوی تاریخ چلی ہے اس کو بھی تھوڑا سا سمجھیں کہ وہ کون سے لوگ تھے اور وہ کون سے حالات تھے جن زمانے میں ان امام نے خدمتیں انجام دی۔ اس لیے کہ جب تک آپ حالات کا اندازہ نہیں لگائیں گے اس وقت تک آپ کو خدمت کی قیمت کا اندازہ نہیں ہوگا۔ مجلسیں ممبئی میں بھی ہو رہی ہیں، لاؤڈ اسپیکر بھی لگتا ہے، ہزاروں کی تعداد میں مومنین بھی آتے ہیں، آپ کی سیکورٹی کے لیے پولیس کا بندوبست بھی ہوتا ہے، آنے جانے والے مجلس میں شرکت کرنے والوں کو زحمت نہ ہو، جگہ جگہ سبیلیں بھی ہیں، اور آپ تشریف لا رہے ہیں مجلسوں میں۔ یہ عمل بھی قابل تعریف ہے، یقیناً یہ عمل بھی آپ کا قابل تعریف ہے اور قابل ثواب ہے، لیکن اس کے کمپیریزن میں ایک دوسری مجلس آپ دیکھیں جہاں سرکاری پہرے لگے ہوئے تھے کہ پتہ لگاؤ مجلس میں کون جاتا ہے تاکہ اس کو قتل کر دیا جائے، جہاں جان کے خطرے ہوں، جہاں یہ معلوم نہ ہو کہ پہلو میں کوئی سرکاری جاسوس بیٹھا ہے جو ابھی جا کے ہماری رپورٹ کر دے کہ یہ تو وہاں بیٹھے ہوئے تھے، اور جب ہم کہیں کہ نہیں ہم تو نہیں تھے تو وہ سامنے آ جائے کہ آپ ہمارے پہلو میں بیٹھے تھے کیسے نہیں آپ۔ ایسے عالم میں جو مجلس میں جا رہا ہے کیا اس کا جانا اور آپ کا آنا برابر ہے؟ اس کا جانا اور آپ کا آنا برابر نہیں ہے۔ ہم نے اپنے اماموں کی عظمت اور ان کے کردار کو پڑھا تو ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم پیرلل ہسٹری بھی پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہر امام اپنے زمانے کا حسین تھا، اور ہر امام نے جو مشکلات برداشت کی ہیں وہ عجیب و غریب ہیں۔ اور فرمایا آپ نے اس لیے کہ چوتھے امام کی زندگی میں
2 سال تو حکومت رہی یزید ہی کی، 2 سال کچھ مہینے، جس نے خانہ کعبہ کو برباد کیا اور مدینے کو لوٹا، اور اس کے بعد پھر وہاں کے اوپر دوسرے حالات پیدا ہوئے۔ یزید کا بیٹا تھا معاویہ، معاویہ گھر سے نکلا نہیں یزید کے مرنے کے بعد۔ لوگوں نے اس سے کہا چلو تمہارے ہاتھ پر بیعت کریں گے، وہ نہیں نکلا گھر سے، زبردستی اس کو نکالا گیا، لوگ مسجد میں جمع ہوئے۔ اب دیکھیے یہ اعجاز ہے یا کرشمہ پروردگار ہے کہ جس کا باپ شہید ہوا تھا، جو ہتکڑیاں بیڑیاں پہنے ہوئے آیا تھا، وہ اسی دربار میں منبر پر جا کے کہتا ہے کہ جو مجھے پہچانتا ہے وہ پہچانتا ہے، جو نہیں پہچانتا وہ پہچان لے میں کون ہوں۔ چوتھے امام نے جو خطبہ پڑھا ہے دربار میں، یہ شہید کا بیٹا ہے جو ہتکڑیاں پہنے آیا ہے، بیڑیاں پہنے، اور کہہ رہا ہے جو مجھے پہچانتا ہے وہ پہچانتا ہے، جو نہیں پہچانتا وہ پہچان لے میں کون ہوں۔ اور جو قاتل تھا جب اس کا بیٹا لایا گیا، بیڑیاں پہنے ہوئے نہیں، اس لیے کہ اس کے سر پر تاج رکھا جائے گا، اس کو بادشاہ بنایا جائے گا، تو اس نے کہا ایھا الناس، ابو سفیان زندگی بھر رسول اللہ سے لڑا، حق رسول اللہ کا تھا، اس نے زندگی بھر رسول اللہ کو ستایا۔ اپنے دادا کو کہا کہ وہ امیر المومنین سے لڑا، حق امیر المومنین کا تھا، اس نے نہ حق کھایا اور چھینا۔ اپنے باپ کو کہا کہ اس نے حسین کو شہید کیا، حق ان کا تھا، لیکن اس نے ظلم کیا اور ناانصافی کی۔ اور اس کے بعد وہ خوب بیٹھ کے رویا، اور رونے کے بعد ممبر سے اترا، اور ممبر سے اتر کے کہتا ہے کہ اترا نہیں، اس نے کہا کہ دیکھو میں تمہیں یہ بتائے دیتا ہوں کہ اگر تمہیں حق کی تلاش ہے تو جاؤ امام زین العابدین کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ حق ان کا ہے، یہ حق ہم لوگوں کا نہیں ہے، یہ حق ان کا ہے۔ اگر تمہیں سچائی چاہیے، حق چاہیے، دین چاہیے، جنت چاہیے، تو میں بتائے دیتا ہوں، وہاں جاؤ اور ان کے ہاتھ پہ بیعت کرو، ان کو مانو، اور نہیں تو جو تمہاری سمجھ میں آئے وہ کرو، میں اس بوجھ کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اگر خلافت مزے کی چیز تھی تو ہم نے مزہ لے لیا، ورنہ ہمارے لیے ہمارے بزرگوں کا کیا دھرا بہت ہے، اب ہم اس کے اوپر مزید بوجھ لادنے کو تیار نہیں ہیں۔ یہ کہہ کے وہ ممبر سے اتر آیا، اور جب اتر آیا تو خیمے اپنے گھر میں گیا تو اس کی ماں نے کہا کاش تو پیدا ہوتے ہی مر جاتا اور یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا۔ اور اس کے بعد پھر اس کو سلو پوائزننگ کی گئی، اور اس واقعے کے 12-14 دن کے بعد وہ مر گیا۔ یہ واقعہ تاریخی ہے۔ اب جب وہ مر گیا، اب جب وہ ہوا کہ بنی امیہ میں بادشاہ کون بنے، اس لیے کہ نسل ابو سفیان خاک میں مل گئی تھی، تو جو سب سے سینئر ممبر تھا بنی امیہ کا،
جس کی عمر 90 برس سے زیادہ تھی، جو رسول اللہ کے زمانے میں جوان تھا۔ آپ ایج کا اندازہ یوں لگائیے کہ رسول اللہ کے پیریڈ میں وہ آدمی جوان تھا، جس کا نام تھا مروان، جو اسلامی تاریخ کا بڑا ہی کانٹروورشل کیریکٹر ہے۔ اس 90 برس کے بڈھے مروان کو، جس کا خون رسول اللہ نے حدر کیا تھا اور کہا تھا جہاں ملے یہ اور اس کا باپ اس کو قتل کر دو، جو رسول اللہ سے بدتمیزی کیا کرتا تھا حالت کفر میں فتح مکہ سے پہلے، اور حضور کو دیکھ کے عجب عجب طرح کے منہ بناتا تھا، اس مروان کو ملت مسلمہ کا سربراہ بنایا گیا۔ عزیزان گرامی، اسلام کی تاریخ کے اندر جتنے لوپ ہول ہیں، اسلام کی تاریخ کے اندر جتنی خامیاں ہیں، ہم اگر کھل کے منبر سے بیان کرنا شروع کر دیں تو عالم اسلام کے پاس جواب نہیں ہے، لیکن عوام میں بے اعتمادی پیدا ہوگی، نو کانفیڈنس ڈیولپ ہوگا، مذہب کی طرف سے نفرت ڈیولپ ہوگی، اس لیے ہم نہیں پڑھتے۔ اب 90 برس کی عمر میں خلیفہ بننے کے بعد اس کے افعال کیا تھے، ہمارا ممبر تحمل نہیں کر سکتا کہ ہم اس پر سنائیں۔ اگر آپ کو معلومات کا شوق ہے تو تاریخ پڑھیے، آپ کو اس کے اندر معلوم ہو جائے۔ یہ دشمن اسلام 2.5 برس تک خلیفہ رہا اور اس کے نام کا خطبہ پڑھا جاتا رہا، یہ امیر المومنین کہہ کے پکارا جاتا رہا، یہ مسلمانوں کا سربراہ رہا۔ آپ سوچئے کہ جو اسلام پہلی صدی میں ہے، اپنی زندگی کی ابتدائی منزلوں میں ہے، جو ڈیولپ ہو رہا ہے، ہر چیز ڈیولپ ہو رہی ہے نئی، وہ ایسے دور میں کیسے ڈیولپ ہوگی اور اس کا انجام کیا ہوگا۔ جب یہ مر گیا تو اس کا بیٹا عبد الملک ابن مروان تخت پر بیٹھا۔ عبد الملک ابن مروان کے لیے تاریخ لکھتی ہے کہ بادشاہ ہونے سے پہلے کبھی کبھی قرآن بھی پڑھتا تھا، پڑھتا ہوگا۔ بادشاہ ہونے کے بعد ایک دن قرآن اٹھا کے دیکھا اس نے، تو قرآن ہے تو کتاب، بولتا نہیں ہے مگر مجبوراً کبھی کبھی بولتا بھی ہے، جب ضرورت ہوتی ہے تو بولتا ہے۔ جیسے ہی قرآن کھولا ویسے ہی آیت نکلی، وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، ہر جابر و ظالم ناکام رہا۔ پہلی آیت یہی نکلی، یوں ہی اس نے کھول لیا اور سامنے آیت نکلی، وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، ہر جابر و ظالم ناکام رہا۔ جو جیسا ہوتا ہے خوب سمجھتا ہے، سمجھ گیا کہ قرآن مجھے کہہ رہا ہے، غصے میں آگ بگولا ہو گیا، لپیٹا قرآن جزدان میں، کھوٹی پر ٹانگا، کمان لایا، تیر لایا، ترکش لایا، غصے کے عالم میں قرآن پر تیر برسانا شروع کیے۔ لے میں ہوں جابر و ظالم، بنا میرا کیا بناتا ہے، لے میں ہوں جابر و ظالم، بنا میرا کیا بناتا ہے۔ تیر مارتا چلا جاتا ہے قرآن کے اوپر، قرآن پرزے بن کے اڑ گیا، کھوٹی سے نیچے گر گیا، وہ نیچے تیر مار رہا ہے غصے کے عالم میں، اور قرآن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کے اڑ رہے ہیں، اور اس کا غصہ کم نہیں ہوتا۔ ہسٹری لکھتی ہے، تاریخ کے اندر محفوظ ہے۔ اب یہیں سے چند باتوں کا جواب بھی مل جاتا ہے۔ قرآن کتاب خدا ہے کہ نہیں، وحی ربانی ہے کہ نہیں،
قرآن کا تیر پڑھ رہے ہیں، اللہ قرآن کی مدد کو نہیں آتا۔ معلوم ہے جب ظالموں کے چہرے ایکسپوز کرنا ہوتے ہیں تو ظالموں کے ہاتھ نہیں پکڑے جاتے۔ اب نہ کہیے گا حسین شہید ہوئے اللہ نے کیوں نہ بچا لیا، سمجھے آپ؟ اس نے شیعان علی پر، محبان اہل بیت پر، چاہنے والوں پر جتنے ظلم ہو سکتے تھے وہ کیے، اور یہی دور ہمارے چوتھے امام کا دور تھا۔ یہی پیریڈ جو تھا یہ ہمارے چوتھے امام کا پیریڈ تھا۔ اسی کا گورنر تھا حجاج ابن یوسف ثقفی، جس کے اوپر کئی لاکھ شیعوں کے قتل کا الزام ہے۔ اب سلسلہ آگے بڑھ رہا تھا، وہ گروہ ختم ہو گیا تھا جو رسول کے صحابی کہلاتے تھے، جنہوں نے رسول کو دیکھا تھا۔ تابعین کا دور تھا، تابعین بھی ایک ایک کر کے مرتے جا رہے تھے۔ تب تابعین کا زمانہ تھا۔ ایسے عالم میں ضرورت اس بات کی تھی کہ فقہ اسلامی کمپائل ہو جائے، فقہ اسلامی مرتب کر دی جائے، اس لیے کہ اگر اب فقہ اسلامی کتابی شکل میں نہیں آئی تو یہ کھو جائے گی اور غائب ہو جائے گی، اور کسی کو معلوم نہیں رہے گا کہ اصلیت کیا ہے۔ چنانچہ ہمارے پانچویں امام نے فقہ اسلامی کے کمپائل کرنے کا کام کیا۔ ہماری فقہ جو ہے وہ مرتب ہوئی پانچویں اور چھٹے امام کے دور میں۔ فقہ اسلامی کا پورا کمپائلیشن فقہ اسلامی اور امام نے، دونوں اماموں نے مل کے امت مسلمہ کو ٹرین کیا کہ کس طریقے سے فقہ کو کمپائل کیا جاتا ہے اور کس طریقے سے اس کو سمجھا جاتا ہے۔ آج ہماری فقہ کو جو فقہ جعفری کہا جاتا ہے، یہ پولیٹیکل لفظ ہے۔ دیکھیے، میں آپ کو تاریخ کے وہ پیچیدہ گوشے سنا دیتا ہوں کبھی کبھی، جو عام طور سے مجلسوں میں نہیں پڑھے جاتے ہیں۔ ہماری فقہ فقہ جعفری کہلاتی ہے، اور ہم بھی خوشی خوشی اس کو فقہ جعفری کہتے ہیں، اور دنیا بھی اسے فقہ جعفری کہتی ہے۔ اچھا، ہمیں چونکہ ناز ہے امام جعفر صادق پر، لہذا ہم شرماتے نہیں فقہ جعفری کہتے ہوئے، سمجھ گئے آپ؟ ہم شرماتے نہیں فقہ جعفری کہتے ہوئے، لیکن جو ریئلٹی ہے، جو اصلیت ہے، وہ میں آپ سے بتا دوں کیا ہے۔ ہماری فقہ کو یا تو فقہ اسلامی کہیے یا فقہ محمدی کہیے۔ دنیا کی فقہیں جب رسول سے 150 برس دور کمپائل ہوئیں، یہ فقہ حنفی ہے، یہ فقہ مالکی ہے، یہ فقہ شافعی ہے، یہ فقہ حنبلی ہے، یہ رسول سے 150 برس دور ہے، یہ رسول سے 170 برس دور ہے، یہ رسول سے 200 برس دور ہے، یہ رسول سے 250 برس دور ہے۔ تو ہماری فقہ کو بھی رسول سے دور رکھنے کے لیے فقہ جعفری کا نام دیا گیا۔ کہ سب بات کے لوگ تھے،
رسول کے پیریڈ میں ان میں سے کوئی نہیں تھا۔ امام ابو حنیفہ بھی بعد میں پیدا ہوئے، رسول دنیا سے جا چکے تھے۔ امام مالک بھی بعد میں پیدا ہوئے، رسول دنیا سے جا چکے تھے۔ امام جعفر صادق بھی بعد میں پیدا ہوئے، رسول دنیا سے جا چکے تھے۔ ان کی فقہ مالکی ہے، ان کی حنبلی ہے، ان کی شافعی ہے، ان کی حنفی ہے، ان کی جعفری ہے، لیکن فقہ جعفری وہی ہے جو فقہ باقری ہے، فقہ باقری وہی ہے جو فقہ عابدی ہے، فقہ عابدی وہی ہے جو فقہ حسن و حسین ہے، فقہ حسن و حسین وہی ہے جو فقہ علوی ہے، فقہ علوی وہی ہے جو فقہ محمدی ہے۔ خلوات ہوتے ہیں تو عزیزان گرامی، ہمارے دو امام، پانچویں امام اور چھٹے امام، ان دونوں نے اس کو کمپائل کر کے مرتب کر کے ہمارے ہاتھوں میں دیا، اور خالی یہی نہیں بلکہ دوسرے لوگوں کو ٹریننگ بھی دی۔ چنانچہ خود امام ابو حنیفہ جو امام اعظم کے لقب سے مشہور ہیں، وہ کہتے ہیں لولا سنتان لہلک نعمان، اگر وہ 2 سال نہ ہوتے جس میں نے امام جعفر صادق کے آگے زانو ادب طے کیا ہے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ خیر یہ لفظ تو انہوں نے بارو کی ہے اپنے بزرگوں سے، لیکن یہ کہ بہرحال ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر امام جعفر صادق کے ساتھ میرے 2 سال نہ گزرتے جو میں نے ان سے علم حاصل کیا ہے تو میں ہلاک ہو گیا۔ اور اسی چیز کو ابن ابی الحدید معتزلی نے بھی لکھا ہے۔ معتزلہ فرقے کا عالم تھا، ابن ابی الحدید نام تھا، نہج البلاغہ کی شرح لکھی ہے، اور اس کے اندر اس نے صاف صاف لکھا ہے کہ اسلامی فقہ جتنی بھی ہے وہ سب حضرت علی سے آئی ہے، اور اس کے بعد اس نے چاروں فقہوں کو بہت تفصیل سے لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ شاگرد ہیں امام جعفر صادق کے، اور وہ شاگرد ہیں اپنے باپ کے، اور وہ شاگرد ہیں اپنے باپ کے، اس طریقے سلسلہ حضرت علی تک پہنچایا ہے۔ اور امام مالک کو لکھا ہے کہ وہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، اور امام شافعی کو لکھا ہے کہ وہ امام مالک کے شاگرد ہیں، اور احمد بن حنبل کو لکھا ہے کہ وہ شاگرد ہیں شافعی کے، اور ایک سلسلہ اور بھی لکھا ہے ان کی شاگردی کا کہ وہ اکرمہ کے شاگرد ہیں، اکرمہ ربیعہ رائی کے شاگرد ہیں، ربیعہ رائی ابن عباس کے شاگرد ہیں، ابن عباس علی کے شاگرد ہیں۔ تو عزیزان گرامی یہ سب وضاحت کے ساتھ لکھا ہے۔ تو ہمارے 5ویں امام اور چھٹے امام، ان کے زمانے میں فقہیں جو تھیں وہ کمپائل ہوئیں، اور 5ویں امام کے آخر دور سے بنی امیہ پر زوال شروع ہوا، اور جلدی جلدی ان کے بادشاہ بدلنے لگے، اور ان کی حکومت میں کمزوری کے آثار نمودار ہونے لگے، اور بنی عباس کا پولیٹیکل پروپیگنڈا شروع ہو گیا بنی امیہ کے خلاف شہادت حسین کے سلسلے میں۔ عزیزان گرامی،
بنی عباس تاریخ کے اندر جو ہیں بنی امیہ کے بعد یہ بھی پولیٹیکل لوگ تھے. انہوں نے شروع میں اپنے محبت اہل بیت کا دم بھرا، لیکن اہل بیت کا نام انہوں نے پولیٹیکل پرپس سے استعمال کیا. اہل بیت کا نام آخرت کے لیے نہیں استعمال کیا، نام حسین سیاست کے لیے استعمال کیا. حسین مظلوم شہید ہوئے، انہوں نے سارے ملک میں پروپیگنڈا کیا، لیکن پروپیگنڈے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ان کو حسین کی مظلومی سے کچھ لینا دینا تھا. ان کو بنی امیہ کو حسین کو مظلوم کہہ کے ہٹانا تھا، لہذا انہوں نے حسین کی مظلومی کا پروپیگنڈا کیا اور جگہ جگہ بنی امیہ کو نقصان پہنچانے کے لیے انہوں نے تحریکیں چلائی. یہی وہ زمانہ تھا جب بنی امیہ اور بنی عباس کی آپسی کشمکش تھی اور امام کو تھوڑا سا موقع ملا جو آپ نے تبلیغ دین کی. تو چھٹے امام کو جو تھوڑا سا موقع مل گیا وہ اسی لیے مل گیا کہ بنی امیہ اور بنی عباس آپس میں لڑ رہے تھے، اس لیے چھٹے امام کو تھوڑا موقع ملا اور آپ نے دین کی تبلیغ کی. بہتری چیزیں پولیٹیکل ہیں، ان میں سے لفظ بنی عباس بھی پولیٹیکل ہے. اب کہیے کیسے؟ یہ بھی سن لیجیے آپ کہ بنی عباس کا لفظ پولیٹیکل ہے، یہ نام پولیٹیکل ہے. ایک آدمی کا پردادا جو تھا وہ گورنر تھا، دادا بزرگ، اور باپ اس کا تھانے دار تھا. تو اگر وہ ناز کرے تو کس پر ناز کرے؟ باپ کی تھانے داری پر کہ دادا کی گورنری پر؟ آپ بتائیے. بھائی جو بڑا عہدہ ہوتا ہے اس پر ناز کرتا ہے آدمی، چھوٹے مرتبے پر تو ناز نہیں کرتا. عباس کس کے بیٹے ہیں؟ عبد المطلب کے. عبد المطلب کس کے بیٹے ہیں؟ ہاشم کے. ہاشم اور عبد المطلب دو اتنے بڑے نام ہیں، یہ غور سے سنیے گا، ہاشم اور عبد المطلب دو اتنے بڑے نام ہیں کہ بعد میں اس گھر میں نبوت بھی آئی، رسالت بھی آئی، امامت بھی آئی، ولایت بھی آئی، مگر یہ دونوں نام اپنی جگہ رہے. رسول نے بھی فخر کیا کہ میں ہاشمی و مطلبی ہوں، اور علی نے بھی کہا کہ میں ہاشمی و مطلبی ہوں. تو باوجود اس کے کہ اس خاندان میں رسالت و امامت و نبوت و خلافت سب آئی، مگر ہاشم اور عبد المطلب کے نام چمکتے رہے. عباس ہاشم کے پوتے تھے، تو آل عباس نے اپنے کو بنی ہاشم کیوں نہیں کہا جو بنی عباس کہا؟ اچھا، عباس جو تھے رسول کے چچا، ان کی کوئی خدمت اسلام نہیں تھی بہت کہ نصرت رسول کی ہو، حضرت حمزہ کی طرح شہید ہوئے ہوں، یا حضرت ابو طالب کی طرح پالا ہو رسول کو، بلکہ تاریخ میں ان کا کھٹا میٹھا کیریکٹر ہے. ابو سفیان سے دوستی بھی تھی، اللہ بخش ہندہ صاحب سلامت بھی تھی. میں کیا بتاؤں آپ کو، بہت دنوں کافر بھی رہے. اس کے بعد بھی آپ اپنے کو ابن عباس کی نسبت سے بنی عباس کہہ رہے ہیں، بنی ہاشم نہیں کہتے. کبھی آپ سوچئے راز کیا ہے؟
یہ نام ہی پولیٹیکل ہے، اس لیے کہ اگر بنی ہاشم کہیں گے اس کو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ہمارا خاندانی گھر ہے، بڑا والا دادا نے بنوایا تھا، پردادا نے، اب ان کے وارث ہم ہیں، تو جب یہاں کرسیاں لگائی جائیں گی، دربار سجے گا، تو بیچ کی چیئر پر ہم بیٹھیں گے۔ آپ بھی رشتے میں ہیں، کرسی آپ کو ملے گی مگر ادھر ملے گی، ادھر ملے گی، یہاں نہیں ملے گی، یہاں ہم بیٹھیں گے، اس لیے کہ ہم ڈائریکٹ ڈسینڈنٹ ہیں۔ آپ کا دل چاہتا ہے بیچ کی چیئر میں بیٹھنے کا، آپ نے کہا ہم اس گھر میں رہیں گے نہیں، اپنا الگ بنوائیں گے، الگ بنوائیں گے، الگ بیٹھیں گے۔ یہی معاملہ بنی ہاشم و بنی عباس کا بھی ہے کہ اگر وہ اپنے کو بنی ہاشم کہتے تو بیچ کی کرسی پر اولاد فاطمہ بیٹھتی، یہ انہیں گوارا نہیں تھا۔ اور فرمایا آپ نے یہ ہے چکر اصل میں، یہ سب تاریخ کے دھندلکے ہیں جو عام طور سے نہیں بیان ہوتے ہیں۔ میں آپ سے کیا کیا سناؤں کہ کیا کیا پولیٹیکل ہے، کیا کیا پولیٹیکل ہے، اور میرے پاس ہر ایک چیز کی دلیل ہے، بے دلیل بات نہیں کرتا میں کہ زبردستی کسی پہ الزام لگا دوں۔ اے حضور یہ تو یہ رکھیے، لفظ خلفائے راشدین پولیٹیکل ہے، جو ساری دنیا میں پاپولر ہے۔ پہلی صدی ہجری میں اس کا کوئی وجود نہیں تھا، نہ کسی کے دماغ میں خلافت راشدہ کا تصور تھا۔ خلافت راشدہ کا تصور پیدا کیا بنی عباس نے۔ اب کہیں یہ کیا کہتے ہیں آپ؟ جتنی روایتیں گڑھوائی گئیں، جتنے حدیثیں تیار کی گئیں، سب بنی عباس کا کام ہے۔ خلافت راشدہ سے بنی امیہ کا ایک نئے پیسے برابر تعلق نہیں، یہ سارا کام بنی عباس کا کیا ہوا ہے، اور یہ سارا کھیل پولیٹیکل ہے۔ سنیے وہ بھی کیا ہے، آج کہہ دیجئے زور سے تو ہستینے الٹ جائیں گے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں جو کہتا ہوں تاریخ کی ثبوت کے ساتھ کہتا ہوں، وہ نہیں کہتا ہوں۔ بنی عباس نے حکومت لی تھی بنی امیہ سے، لہذا ان کو بنی امیہ کی مخالفت مست تھی۔ بنی امیہ کو برا کہنا ان کے لیے ضروری تھا، اپنے سروائیول کے لیے۔ بنی امیہ کنڈم کرنا اپنے سروائیول کے لیے ان کو ضروری تھا، سیاسی اعتبار سے۔ بنی امیہ کی حکومت پہلی صدی ہجری میں تھی، لہذا ان کو بنی امیہ اور رسول کے بیچ میں گیپ لگانا تھا، اس لیے کہ اگر شروع سے وہ مخالفت کرتے ہیں تو حق علی کا بنتا ہے، یہاں سے ہم الگ ہوئے ہیں، اگر وہاں سے آتے ہیں وہ تو حق علی کا بنتا ہے، تو ان کا کوئی رائٹ نہیں ہے۔ اور اگر یہ پہلے والوں کو سب کو صحیح کہتے ہیں تب بھی یہ جاتے ہیں کہ وہ صحیح تھے تو آپ نے حکومت کیسے لی، لہذا علی کا حق بھی نہ بنے، لہذا ایک چھوٹا سا پیریڈ صحیح بھی رہے، بات کو غلط کر دو تاکہ اپنا جسٹیفیکیشن ہو جائے۔ سمجھے آپ پولیٹیکل کھیل؟ عزیزان گرامی اس کو کبھی سوچا کیجئے۔ روایتی انداز میں مجلس تو ہم سن لیتے ہیں الحمدللہ، لیکن مجلس ایک مدرسہ بھی ہے، اور بہت کچھ ہم کو دیتا ہے، ہسٹری دیتا ہے، بہت چیزوں کی تعلیم دیتا ہے۔ پولیٹیکل پیچ آپ کی سمجھ میں آیا کیا ہے؟ اپنے سروائیول کے لیے، اپنے زندہ رہنے کے لیے، اپنی حکومت اسٹیبلش کرنے کے لیے بنی امیہ کو برا کہنا ضروری ہے۔
اگر وہاں تک برا کہتے چلے جائیں گے تو خود نوویئر ہو جائیں گے. لہذا بیچ میں خلافت راشدہ کا گیپ دو کہ وہ ٹھیک تھی یہ غلط تھے پھر ہم صحیح ہیں. سمجھے آپ؟ اس لیے انہوں نے خلافت راشدہ کا تصور قائم کیا. اب اس کے لیے حدیثیں گڑھوائی اور روایتیں گڑھوائی اور کیا کیا ہوا اور کیا کیا ہوا اسلام میں ایک طوفان مچا ہوا ہے جو کچھ ہوا. عزیزان گرامی اب دلیل سن لیجئے. آپ دلیل سنیے تاکہ کسی کے دل میں کھٹکا نہ رہے کہ یہ تو خطابت ہے جو ممبر پر جہاں کہہ دیا. نہیں، ممبر بہت رسپانسبلٹی کی جگہ ہے، وہاں ایک حرف بھی ادھر ادھر نہیں کہنا چاہیے. علی کی شہادت کے بعد 70 برس تک بنی امیہ نے ممبروں پر علی کو برا کہا ہے، اور کسی ایک علاقے میں نہیں کہا ہے، پورے ملک میں کہا ہے. جہاں جہاں تک مسلمانوں کی سلطنت کہلاتی ہے وہاں وہاں کہا ہے. تو پورے ملک میں جہاں جہاں مسلمانوں کی سلطنت تھی وہاں علی برے کہے گئے ہیں. ہر جمعے میں، ہر جماعت میں، ہر عید میں، ہر بقرعید میں، ہر خطبے میں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر رسول کے زمانے سے خلافت راشدہ کنسپٹ تھا تو یہ کیسے مسلمان تھے جو علی کو خلیفہ راشد بھی کہتے تھے اور ممبروں پر برا بھی کہتے تھے؟ کیسے مسلمان تھے؟ کبھی آپ نے اس مسئلے پر غور کیا؟ ہم عالم اسلام میں ایک آواز توڑتی 70 برس میں کہ خلیفہ راشد ہے انہیں برا نہ کہو. یہ بات کا تصور ہے جو سیاسی اعتبار سے بنایا گیا اور ترتیب دیا گیا. ایسی خلافت راشدہ؟ یہ بنی عباس نے ایک سیاسی کھیل کھیلا، سارا عالم اسلام اس کی جھونک میں آ گیا. آج اپنے پرائے پڑھے لکھے جاہل چھوٹے بڑے بچے بوڑھے سب وہی بات کہہ رہے ہیں. ہمارے گھر میں آئیے در اہل بیت کے اوپر ہم آپ کو ایک ایک چیز کی انالیسس کر کے اور تجزیہ کر کے بتائیں گے کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا درست ہے، کیا نادرست ہے. آل محمد کے صدقے میں کسی اسٹیج پر ہمیں شرمندگی نہیں ہوتی کہ ایسا کیوں. کئی ہمارے ماتھے پر پسینہ نہیں آتا. تو ہمارے 2 امام اب جب بنی عباس اسٹیبلش ہو گئے، بنی امیہ اور بنی عباس کی لڑائی ہوئی موصل کے پاس دریائے فرات کے کنارے. یہی دریائے فرات جس کے کنارے کربلا کی لڑائی ہوئی ہے، جس فرات کے کنارے رسول کا نواسہ پیاسا رہا ہے. یہ فرات اوپر سے بہتی ہوئی آتی ہے شام کی طرف اور سینچتا ہوا پورے عراق کو جا کے پرشین گلف میں گر جاتا ہے. موصل بھی اس کے کنارے ہے. بنی عباس کا بادشاہ ابو العباس صفا اور بنی امیہ کا بادشاہ مروان الحمار، ان دونوں میں ٹکراؤ ہوا. لڑائی چل رہی تھی
طاقت بنی امیہ کی زیادہ تھی، بنی عباس کی کم تھی۔ بنی امیہ کا بادشاہ کسی ضرورت سے اپنے گھوڑے سے نیچے اترا، اس کا سجا بنا گھوڑا کھڑا تھا، کوئی تیر اس کے لگا، وہ وہاں سے بھاگا، فوجوں کے اندر جو گیا تو دیکھا کہ بادشاہ گھوڑا خالی ہے، فوجیں سمجھی بادشاہ مارا گیا، فوجوں کے پیر اکھڑ گئے، اس طریقے سے شکست ہو گئی۔ جب شکست ہو گئی تو جب ادھر اہل موصل نے دیکھا کہ لشکر بھاگا ہوا آ رہا ہے، تو زمانے میں ایسے برج نہیں تھے جیسے آج بنے ہوتے ہیں، پکے کشتیوں کے پل ہوتے تھے، کشتی سے کشتی جوڑ کے پل بناتے تھے۔ انہیں جلدی 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 قبل اس کے کہ لشکر پہنچے وہاں کشتیوں کے پل کھول دیے تاکہ بھاگا ہوا لشکر ادھر نہ آ جائے، ہمیں تباہ کر دے گا۔ اب جو لشکر والے بنی امیہ کے بھاگے ہوئے آئے دریا تک تو دیکھا کشتیوں کے پل کھلے ہوئے اور اہل موصل ادھر کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے چلا کے کہا کہ اہل موصل پل بنا دو، امیر المومنین فرار کریں گے۔ تو ان لوگوں نے چلا کے کہا ان الامیر لا یفر، امیر المومنین فرار نہیں کرتا۔ صلوات بھیج دیں محمد اور اس طریقے سے بنی امیہ کی حکومت کا خاتمہ ہوا اسی دریائے فرات کے کنارے، اور اب بنی عباس کی حکومت شروع ہوئی۔ اور جب بنی عباس اسٹیبلش ہو گئے تو انہوں نے پھر وہی کام شروع کیا جو بنی امیہ نے کیا تھا۔ اور بنی عباس نے اور کیا 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 اماموں کو شہید کرنے کے علاوہ، یہ میں آپ کو کل سناؤں گا۔ آج میرا وقت تمام ہوا تو آج میری گفتگو بھی تمام ہوگی، اور کل میں آپ کو سناؤں گا کہ بنی عباس نے ہمارے اماموں پر بھی حملہ کیا، ہماری آئیڈیالوجی پر بھی حملہ کیا۔ بنی امیہ باہر کے لوگ تھے، انہوں نے بھی بہت نقصان پہنچایا، مگر ان سے زیادہ نقصان بنی عباس اندر کے لوگ تھے، گھر کے لوگ تھے، انہوں نے پہنچایا۔ تو بنی عباس نے کیا کیا ہے ہمارے ساتھ، اور اماموں کا کیا رول رہا اور کیا کردار رہا ہے، کیا زندگی رہی ہے بنی امیہ اور بنی عباس کے دور میں۔ تو اب میں چھٹے امام کی زندگی تک پہنچا کہ چوتھے امام نے انقلاب کی پشت پناہی کی، پانچویں اور چھٹے امام نے یہ پورا دین مرتب کر کے ہم کو دیا تاکہ ہم بہک نہ رہ پائیں۔ اور عزیزان گرامی یہ بھی سمجھ لیجیے کہ ہم پر جو ایک الزام ہے وہ بھی سن لیجیے چلتے چلتے دو جملوں میں، کہ ہم پر لوگ یہ الزام لگاتے ہیں آپ بخاری شریف کو نہیں مانتے ہیں؟ ارے سنا، آپ بخاری شریف کو نہیں مانتے؟ تو یہ ہم آپ سے بتا دیں کہ ہم نہیں مانتے۔ اشاروں کنایوں میں بات کہنے کی ضرورت نہیں ہے، صاف صاف بات، زمانہ اشاروں کا چلا گیا۔ اب جو بات ہو اوپن ہو اور صاف ہو، بالکل 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 یہ صحیح سنا ہے جس نے سنا ہے، ہم بخاری کو نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ ہمیں نہ کمپائلر پہ اعتبار ہے نہ اس کی حدیثوں پہ اعتبار ہے، صاف کلیئر کٹ۔ کیوں اعتبار نہیں ہے؟ اس لیے کہ بخاری نے حسین کے قاتلوں کو معتبر سمجھ کے ان سے تو حدیثیں لی ہیں، مگر امام جعفر صادق کو سچا سمجھ کے ان سے حدیث نہیں لی۔
چونکہ بخاری کا کمپائلر احمد ابن اسماعیل بخاری امام جعفر صادق کو سچا نہیں مانتا اور حسین کے قاتلوں کو سچا مانتا ہے، لہذا ہم اس کو جھوٹا مانتے ہیں۔ بات واضح ہوئی عزیزان گرامی، بالکل سیدھی سیدھی بات ہے، اس کے اندر کوئی مروت کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ یوں ہے وہ یوں ہے، دو چار کے طریقے سے حساب۔ جو لوگ قتل حسین میں شریک ہوں، جو لوگ رسول کے نواسے کی مروت نہ کریں، جو 6 مہینے کے بچے کو تیر مار دیں، جن کے دل میں انسانی ہمدردی نہ ہو، ہم ان کی اہمیت کیا سمجھیں گے اور ان کو کیا پہچانیں گے؟ سوچیے آپ کو کہ یہ کیا ہے۔ عزیزان گرامی، محرم آدھے سے زیادہ گزر گیا، عزاداری ہم کر تو رہے ہیں، مگر ایک ایک دن جو گزر رہا ہے دل پر اثر بڑھتا جاتا ہے۔ آج 6 محرم تمام ہو گئی اور آج کی رات یہ پیغام آیا ہے لشکر یزید میں کہ حسین کے خیموں تک ایک قطرہ پانی نہ پہنچے۔ عزیزو، 7ویں محرم سے حسین کے خیموں میں قحطیاب تھا، پانی نہ تھا خیموں میں، بچے گرمیوں میں پیاس سے پریشان تھے، خیمے سے آوازیں بلند تھیں، العطش العطش العطش۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حسین کے خاندان کے بچے زمین پر گر کے تڑپتے تھے پیاس کے مارے، اور بے حیا دشمن بڑے بڑے پیالوں میں پانی بھر کے سورج کے رخ پر اور دھوپ کے رخ پر ان کو کر کے آہستہ آہستہ پانی گراتا تھا تاکہ دھوپ میں پانی چمکے اور بچے دیکھ کے بے قرار ہوں۔ لیکن قربان جائیے ان بچوں کے جو پیاس سے تڑپتے تو رہے، مگر کسی نے یہ نہ کہا مولا بیعت کر لیجئے بہت پیاس ہے۔ کسی بچے کی زبان پہ یہ نہ آیا مقصد حسینی سے سب آہنگ رہے، ہم آہنگ رہے۔ میرے دوستو، کل سے جب پانی پیجیے گا تو حسین کی وصیت کو یاد کر لیجیے گا، جو رخصت آخر کے وقت شانہ ہلا کے بیٹے سے کہا تھا، بیٹا جب قید سے چھوٹ کے مدینے جانا میرے دوستوں کو میرا سلام کہہ دینا۔ کہنا جب پانی پینا تو میری پیاس یاد کر لینا۔ صلوات اللہ وسلامہ علی الحسین وعلی اولادہ واصحابہ۔ ہزاروں درود و سلام حسین پر، اولاد حسین پر، اصحاب حسین پر، جو 3 دن کے بھوکے پیاسے شہید ہو گئے۔ اور عزیزان گرامی، آج 7ویں شب ہے۔ آج سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ آج آپ ایک بیوہ ماں کو اس کے یتیم بچے کا پرسہ دیتے ہیں۔
عزیزان محترم، سب سے پہلی بات تو یہ کہ بیوہ کی زندگی ایک خدا رسیدہ چمن کی زندگی ہے، ایک ایسا چمن جس کی بہار لٹ گئی ہو، یہ ہے ایک بیوہ عورت کی زندگی، اور پھر جس کا شوہر حسن جیسا ہو۔ بیوہ عورت اپنی زندگی کاٹتی ہے اپنے یتیم بچے کے سہارے، اس امید پر کہ ایک دن یہ جوان ہوگا، اس کا گھر آباد ہوگا، اس کے بال بچے ہوں گے، اور میری زندگی کے اجڑے چمن میں پھر سے بہار آ جائے گی۔ مگر ہائے، محمد کے گھرانے میں یہ خوشی بھی نصیب نہ ہوئی کسی کو۔ قاسم ابھی 13 ہی برس کے تھے کہ پیغام اجل آ گیا، بچہ کمسن تھا، چچا کی نصرت کے لیے بے قرار تھا۔ روایت بتاتی ہے کہ ہر ایک کو اجازت مل رہی تھی، قاسم کو اجازت نہیں مل رہی تھی۔ محزون و مغموم بیٹھے تھے، یاد آیا جب باپ دنیا سے جا رہے تھے تو بازو پر ایک تعویذ باندھا تھا، کہا تھا میرے لال قاسم، جب زندگی میں کوئی ایسا وقت آئے کہ کچھ سمجھ میں نہ آئے تو اس کو کھول کے پڑھ لینا۔ چچا نے اتنے پیار سے پالا تھا کہ قاسم کی زندگی میں ایسا وقت آیا ہی نہیں۔ البتہ عاشورے کے دن جب وہ وقت آیا تو تعویذ کا خیال آیا، بازو سے تعویذ کھولا، تعویذ نہ تھا، وہ باپ کا خط تھا بیٹے کے نام۔ کہا بیٹا قاسم، جب میرا بھیا حسین مصیبت میں گرفتار ہو تو اس کی مدد کرنا۔ اے لیجئے خط پیغام زندگی بن گیا۔ خط کو لیے ہوئے چچا کے پاس آئے، بھائی نے بھائی کی تحریر پڑھی۔ روایت بتاتی ہے حسین بہت روئے۔ اجرکم اللہ۔ روایت میں بھائی کا خط پڑھ کے امام بہت روئے، قاسم کو کلیجے سے لگایا، سہارا دے کے گھوڑے پر سوار کیا، جب جانے لگے تو گریبان چاک کر دیا۔ میں کہوں گا مولا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا اس لیے تاکہ فریادیوں کی شکل میں دادا کے سامنے جائے۔ بہادر باپ کا بہادر بیٹا بڑی شان سے لڑا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ لڑتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے کیا تمہیں نہیں معلوم میں قاسم ہوں، حسن کا بیٹا، علی کا پوتا، تلوار چلاتا رہوں گا اور اپنے چچا سے دشمنوں کو دفع کرتا رہوں گا۔ قاسم جس طاقت سے تلوار چلا رہے تھے، حمید کہتا ہے کہ ایک شخص نے کہا کہ یہ لڑکا سب کو مار ڈالے گا، کوئی بچے گا نہیں اس کی تلوار سے، لوگ اس سے غلط لڑ رہے ہیں، سامنے سے آ کے لڑ رہے ہیں، اور جو سامنے آئے گا یہ مار ڈالے گا اسے، اس کی تلوار سے بچے گا نہیں سامنے آنے والا۔ یہ آل محمد ہیں، ان کو دھوکے سے مارا جاتا ہے، سامنے آ کے نہیں مارا جاتا ہے۔ حمید کہتا ہے کہ وہ پیچھے پیچھے لگا اور اس نے دور سے کھینچ کے ایک حملہ کیا ہے، جناب قاسم پر نیزہ مارا جو حضرت حمزہ پر مارا گیا تھا۔ جناب قاسم چہرہ کے گرے، اپنے چچا کو آواز دی، یا ماں
اے چچا خبر لیجئے، حسین چلے مگر جب گئے تو قاسم جا چکے تھے۔ منہ پر منہ رکھ دیا، بیٹا تیرا چچا آ گیا مگر تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و شفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین، وهو أصدق الصادقين، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون۔ صلوات بھیجیں الحمد ارشاد اقدس سے جناب رب العزت ہے کہ یقیناً تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اور وہ صاحبان ایمان ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں جبکہ وہ رکوع کر رہے ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ہمارے آپ کے درمیان گفتگو کا موضوع جو ہے وہ ولایت ہے، اور بات یہاں تک پہنچی ہے کہ ہم ائمہ اثنا عشر کی ولایت کے قائل ہیں۔ ہم کو ایک کے بعد امام ملے ایک، یہاں تک کہ پانچویں اور چھٹے امام کے زمانے میں ہماری فقہ، ہمارا اسکول آف جورسپروڈنس باقاعدہ طریقے سے کمپائل ہوئی، اور پانچویں اور چھٹے امام نے اپنے شاگردوں کا ایک حلقہ پیدا کیا جو اس کام کو جانے اور سمجھے اور کر سکے، اور دوسرے ہم لوگوں کو ٹرین کر کے ہماری فقہ کو محفوظ کیا تاکہ ضائع ہونے سے اور کھو جانے سے بچ جائے۔ پانچویں امام کا پیریڈ وہ تھا جب بنی عباس کا زوال ہو رہا تھا، جیسا میں نے کل عرض کیا۔ چھٹے امام کے پیریڈ میں بنی عباس اسٹیبلش ہوئے، اور بنی عباس کو حکومت ملی۔ ان کا پہلا بادشاہ ابو العباس صفا تھا۔ ابو العباس نام تھا، صفا عربی میں کہتے ہیں بہت زیادہ خون بہانے والے کو۔ چونکہ اس نے بنی امیہ کا خون بہت بہایا، اس لیے اس کو صفا کہا گیا۔ اس کا دربار حال اونچا تھا، سیڑھیاں تھیں اوپر کچھ، اس کے بعد دربار حال تھا۔ دربار جب پہلا کیا ہے اس نے تو بنی امیہ کے بہت سے بڑے بڑے لوگ اور بڑے بڑے سردار اور بڑے ذمہ دار لوگ دربار میں موجود تھے۔ اس نے پہلے سے ایک آدمی کو لگا دیا تھا، جب یہ تخت حکومت پر بیٹھا تو اس نے کہا کہ علی کا حق چھینا گیا ہے۔ ذرا سیاست کی بازیگری دیکھیے گا آپ، تماشا۔ بات جہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں سے آدمی سمجھے کہ یہ ہمارا ہے۔ کہا علی کا حق چھینا گیا تھا، آج اقتدار میرے پاس ہے، بلاؤ علی کو، اپنا حق لے جائے۔ ایک آدمی کھڑا ہوا جو بڑا ہی
فصیح و بلیغ تھا، بہت عمدہ خطیب تھا، بہت خوب بولتا تھا۔ اس نے کھڑے ہو کے بہت تفصیل سے مولا علی کی شہادت کا واقعہ بیان کیا اور کہا کہ علی کو بنی امیہ نے قتل کروا دیا، اب علی موجود نہیں ہے۔ جب اس کی تقریر تمام ہوئی تو انہوں نے کہا اچھا حسن کو بلاؤ، وہ اپنا حق لے جائیں۔ وہ آدمی پھر کھڑا ہوا، اس نے پھر بڑی زبردست تقریر کی اور امام حسن کی مظلومی کی داستانیں بیان کی اور کہا ان کو بنی امیہ نے زہر دے دیا، امام حسن اس وقت زندہ نہیں ہیں جو اپنا حق لینے آئے۔ پھر اس نے کہا اچھا حسین کو بلاؤ، ان کے چھوٹے بھائی، وہ اپنا حق لے جائیں۔ پھر وہ آدمی کھڑا ہوا اور اس نے شہادت امام حسین بڑے پردرد انداز میں بیان کی اور کہا ان کو 3 دن کا بھوکا پیاسا بنی امیہ نے کربلا میں شہید کر دیا، اب وہ اس وقت موجود نہیں ہیں جو اپنا حق لینے آئے۔ اب دیکھیے یہاں سے آپ دیکھیے گا سیاسی چال، اگر صراط مستقیم پہ ہوتا اور واقعاً حق دینا چاہتا تو اس کے بعد چوتھے امام کا نام لیتا ہے، اور جب 5ویں امام کا نام لیتا اور 6ٹھے امام کا نام لیتا، 6ٹھے امام زندہ تھے، وہاں سے اس نے لائن گھما دی۔ جب شہادت حسین بیان ہو گئی تو ان کا اچھا علی اکبر کو بلاؤ، وہ اپنا حق لے جائیں۔ دیکھا آپ نے، انہوں نے کھڑے ہو کے شہادت جناب علی اکبر بیان کر دی۔ کیا ان کا ان کے چھوٹے بیٹے علی اصغر کو بلاؤ، وہ اپنا حق لے جائیں۔ سید سجاد کو بھول گیا اور کیا ہم نے، اس نے جناب علی اصغر کی شہادت بیان کی۔ اور ظاہر ہے کہ شہادت جناب اصغر ایک ایسا واقعہ ہے کہ پتھر بھی پانی ہو جائے۔ جب اس نے پردرد انداز میں شہادت جناب علی اصغر بیان کی تو سگنل تھا یہ، واقعاً وہ غمزدہ نہیں تھا مگر ایک سگنل تھا، اس نے اپنے سر سے عمامہ اتار دیا اور کہا افسوس آل ہاشم میں کسی کو نہ چھوڑا۔ بس سر سے عمامہ اترنا تھا کہ دربار ہال کے اندر پردے پڑے ہوئے تھے اور اس کے پیچھے گیلریاں تھیں، ان گیلریوں میں آرمی تھی۔ وہ آرمی نکلی اور دربار میں بیٹھے ہوئے جو بنی امیہ تھے ان پر ٹوٹ پڑی اور اتنے آدمی ذبح ہوئے دربار حال میں کہ تاریخ میں لکھا ہے کہ دربار حال کی کرسی تھوڑی اونچی تھی اور پرنالے لگے ہوئے تھے کہ دھویا جائے کبھی تو پانی نیچے گرے، تو بجائے پانی کے اس سے خون بہہ رہا تھا۔ یہاں سے بنی عباس کی حکومت کا آغاز ہوا اور اس کے تھوڑے ہی دنوں بعد منصور دمنقی تخت پر بیٹھا جس نے بغداد بسایا ہے۔ یہ ملعون دشمن اہل بیت تھا، قاتل امام تھا اور قاتل سادات تھا۔ بغداد اسی کا بسایا ہوا ہے اور بغداد اسی کا آباد کیا ہوا ہے۔ اس نے نیا کیپٹل بنوایا بغداد اور بغداد کو آباد کیا اور بغداد میں ایک لال محل بنوایا کا اردو میں ترجمہ ہوتا ہے لال محل، عربی میں اس کا نام تھا قصر احمر۔ قصر کہتے ہیں گھر کو، محل کو، اور احمر عربی میں کہتے ہیں سرخ کو۔ قصر احمر اس کا نام تھا تاریخ میں، اور اس قصر احمر میں سرخ محل میں سرخ رنگ کا تھا وہ، بجائے پانی کے آل رسول کا خون استعمال ہوا تھا گارا بنانے میں، اور آل رسول کا خون گلے کاٹ کے گارا بنا کے محل کی تعمیر میں لگایا گیا تھا، اور شیعیان علی کا خون بھی استعمال ہوا تھا
اور اس کو بھی محل کے بنانے میں استعمال کیا گیا۔ اس شخص نے ہمارے چھٹے امام کو شہید کیا اور چھٹے امام کو زہر دیا۔ ساتویں امام تک آتے آتے بنی عباس کی حکومت اپنے پورے کلائمیکس کے اوپر پہنچ گئی تھی، اور ہارون رشید و مامون رشید کا پیریڈ ہسٹری میں اسی طرح بنی عباس کا گولڈن پیریڈ کہلاتا ہے جیسے جہانگیر اور شاہجہاں کا پیریڈ ہندوستان کی ہسٹری میں مغل گولڈن پیریڈ کہلاتا ہے۔ مغل گولڈن پیریڈ میں شاہجہاں اور جہانگیر کا نام لیا جاتا ہے، جو لوگ ہسٹری جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، اور عباسیڈ گولڈن پیریڈ میں ہارون رشید و مامون رشید کا نام لیا جاتا ہے۔ اقتدار اپنے پورے کلائمیکس پر تھا، پورے عروج پر تھا۔ انہوں نے بنی عباس نے، چونکہ یہ خاندان کے تھے، لہذا گھر میں گھس کے غداری کی۔ اور میں نے کل ایک جملہ کہا تھا جس کی ڈیٹیل میں نے کل آپ کو نہیں سنائی تھی، کہ ہماری آئیڈیالوجی کو نقصان پہنچایا بنی عباس نے۔ بنی امیہ نے ظلم بہت کیے، کربلا کا واقعہ بنی امیہ کے ہاتھوں ہے، مگر بنی امیہ نے ہماری آئیڈیالوجی کو اتنا بڑا نقصان نہیں پہنچایا جتنا بڑا ہماری آئیڈیالوجی کو بنی عباس نے نقصان پہنچایا۔ بنی عباس نے دو کام کیے، ایک تو ہمارے امامت کے سلسلے میں رکھنا ڈالنے کی کوشش کی، ایک کام تو یہ کیا اس نے نام کو نقصان پہنچایا، دوسرے انہوں نے امامت کے مقابلے میں امام بنا کے بٹھائے کہ لوگ شرعی مسئلے پوچھنے کے لیے، دین کے لیے، فقہ کے لیے ادھر نہ جائیں ادھر جائیں، تاکہ ان کی مرجعیت کم ہو، ان کے پاس لوگ نہ جائیں، اور جن کے پاس حکومت کی سپورٹ ہے وہاں جائیں، تاکہ عوام میں وہ پاپولر ہوں اور ان کا نام جو ہے عوام کی نظروں سے غائب ہو۔ چنانچہ ائمہ اربعہ جو بنائے میں ہیں یہ بھی بنی عباس کے بنائے ہوئے ہیں، بنی امیہ کے بنائے ہوئے نہیں۔ اور دوسری طرف بنی ہاشم کے خاندان میں پھوٹ ڈلوا کے اسماعیل ابن امام جعفر صادق علیہ السلام کی وفات کے بعد انہی کے ایک بیٹے سے دعویٰ امامت کروا دی اور امام موسی کاظم علیہ السلام کے خلاف کیا۔ اب میں آپ کے سامنے ایک سوال اٹھاتا ہوں اور آپ اس کا تھوڑا سا غور کیجئے اور اس پر فکر کیجئے اور سوچئے آپ کے یہ کیا معاملہ ہے کہ امام موسی کاظم علیہ السلام کے لیے ہم ایک شعر پڑھتے ہیں کہ مولا پہ انتہائی اسیری گزر گئی، زندان میں جوانی و پیری گزر گئی۔ تو زندان میں جوانی و پیری تو گزری، لیکن یہ سوچئے کہ امام موسی کاظم علیہ السلام پر کتنا سخت وقت گزرا ہے، اندازہ آپ اس کا لگائیے کہ کس قدر مشکل وقت تھا۔ حسین کا مقابلہ ایک بہت زبردست دشمن سے تھا جو بہت